الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں جن کی نشاندہی اس سے پہلے حلقے میں ہوئی تھی۔ آج کے اس حلقے میں کچھ دیگر اوقات جو دعا کی قبولیت کے ہیں ان کا بیان ہوگا۔ دعا کی قبولیت کا ایک وقت جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن ایک ساعت ہوتی ہے، ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں کی ہوئی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ ایاہ واشار بیدہ یقللها، کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں بندہ اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھتے ہوئے اس سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اور وہ چیز جس کو وہ طلب کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اور آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا کہ وہ گھڑی بڑی مختصر ہے اور بہت کم وقت ہوتا ہے جس میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ گھڑی کس وقت ہوتی ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور تقریباً 40 اقوال ہیں، جس کو امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ ان میں سے 2 اقوال زیادہ صحیح ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ گھڑی جمعہ کے دن امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک ہوتی ہے، اس لیے یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس میں دعا کرنی چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر نے سوال کیا اور پوچھا کہ آپ نے اپنے والد محترم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جمعہ کی اس ساعت کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہیا ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضى الصلاۃ، کہ یہ گھڑی جو ہے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک ہوتی ہے۔ یہ لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دن کے آخری حصے میں یا عصر کے بعد یہ گھڑی ہوتی ہے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، اِنَّ فِي الْجُمْعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ، کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ کا بندہ جب اس سے کوئی چیز مانگتا ہے اور اس اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ گھڑی جو ہے عصر کے بعد ہوتی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ عصر کے بعد یہ ساعت ہو اور یہ گھڑی ہو اور یہ قبولیت کا وقت ہو، اس لیے عصر کے بعد بھی گپ شپ کرنے کے بجائے، ایسی گفتگو کرنے کے بجائے جس سے دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، انسان اس وقت کو غنیمت سمجھ کر کے جمعہ کے دن عصر کے بعد اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق استوار کرے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے۔ اس طرح سے دعا کی قبولیت کا ایک وقت یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے اور کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکم ہے دعا کرنے کا، وہ دعا پڑھتا ہے، پھر وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ما من مسلم تصیبہ مصیبہ فیقول ما امرہ اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اعطاہ خیرا منہا، کہ کوئی بھی مسلمان بندہ جب کسی مصیبت سے پریشانی سے دوچار ہوتا ہے اور اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم کو پلٹ کر کے جانا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہترین اس کا بدلہ عطا فرما۔ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس لیے انسان کسی مصیبت سے دوچار ہو، پریشانی میں مبتلا ہو تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس طرح سے آخری تشہد میں درود کے بعد بھی پڑھنے کے بعد بھی انسان کو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں موجود تھے، تو میں نے خوب اللہ رب العالمین کی تعریف کی، اس کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر میں نے اپنے لیے دعائیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ سل تعطا، سل تعطا،
تم اللہ رب العالمین سے خوب مانگو، اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، تم اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اس لیے آخری تشہد میں درود پڑھنے کے بعد انسان کو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے۔ بالخصوص انسان جب تنہا نماز پڑھتا ہو اور اس کو موقع ملا ہو تو درود پڑھنے کے بعد خوب اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، دنیا و آخرت کی فلاح بہبودی طلب کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور اللہ رب العالمین اس کی مراد پوری کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم دعا کی قبولیت کے اوقات کو غنیمت سمجھیں اور ان میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کے ذریعے سے ہماری مراد کو پوری کرے۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔